شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ویسے تو اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات ہی بہت خوبصورت ہیں، مگر ان تمام مخلوقات میں پرندے اپنی بناوٹ اور اپنے خوبصورت پروں اور اڑنے کی خاصیت کی وجہ سے سب کا ہی دل لبھاتے ہیں۔ انہی پرندوں میں ایک بہت حسین اور خوبصورت پرندہ مور بھی ہے، جس کے دل فریب پر ہر ایک کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مور جب اپنے حسین پر پھیلاتا ہے تو ساتھ ہی دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل جاتی ہیں اور سب کی زبان پر سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، کیا تیری شان ہے، میرے رب کی کس طرح خوبصورت رنگوں کو ملا کر حسین جاندار بنا دیا۔ ناظرین، مور کے بارے میں ایک اور بات آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں نسوانی حسن مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات میں مادہ کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے اور ہر مخلوق میں نر مادہ کے حسن کا دیوانہ نظر آتا ہے، مگر مور کے معاملے میں یہ بات الٹ ہے۔ مور میں نر کے پر خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ نر کے پروں کی دیوانی نظر آتی ہے، کیونکہ مادہ کے پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور مور اپنی مادہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے پر پھیلاتا ہے۔ کھلے پروں کے حسن کو دیکھ کر مادہ اپنے نر پر دل و جان سے فدا ہو جاتی ہے۔ جسمانی تعلقات کے معاملے میں بھی مور مادہ کے مقابلے میں قدرے بے حیا معلوم ہوتا ہے۔ جب مادہ اپنے انڈے سیتی ہے تو مور اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا ہے، جس سے اکثر انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے مور کے انڈوں کو مرغیوں کے نیچے رکھ کر سیا جاتا ہے۔ اللہ کی ایک اور شاندار تخلیق سانپ ہے۔ سانپ کی بے شمار اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ سانپ بہت خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے شکار کو دبوچ لیتے ہیں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے اور وہ دم گھٹ کر مر نہ جائے۔ کچھ سانپ اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ وہ شیر کو بھی نگل سکتے ہیں۔ بہرحال سانپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دوستو، کچھ لوگ سانپ اور مور کو لے کر توہمات کا شکار بھی ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سانپ کو اگر مار دیا جائے تو وہ بدلہ لیتا ہے۔ اگر نر سانپ کو مار دیا جائے تو مادہ اس کا بدلہ لیتی ہے، اور اگر مادہ کو مار دیا جائے تو نر اس کا بدلہ لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا تھا۔ وہ سانپ کو مارتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ بدلہ لے گا، تو ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے چاہیے، اور ویسے بھی اللہ نے جانوروں کو طاقت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، تو کس طرح سانپ بدلہ لے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس عقل ہی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو سانپ کو مارنے سے ڈر گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سانپ کو مارنا فرض ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، جس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سانپ کو مارنے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا سانپ کی مادہ بدلہ لے گی۔ اسی طرح مور کو بعض لوگ گھر میں پالنا نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، کیونکہ مور اور سانپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان دونوں کو جنت سے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے شیطان کی مدد کی تھی، اور شیطان ان دونوں کو بہکا کر ان کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ جنت میں شیطان نے حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ جہاں تک شیطان کی حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو نکلوانے کی بات ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن دوستو، مور اور سانپ نے شیطان کی مدد کی تھی، اس طرح کی کوئی بھی بات احادیث کی کتب میں ہمیں نہیں ملتی، جبکہ یہ بات اس قدر عوام میں مشہور ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو یہ کہانی معلوم ہے کہ مور اور سانپ شیطان کو جنت میں لے کر گئے تھے۔ اس لیے لازم ہے کہ جو بھی بات ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کی پہلے تحقیق کر لی جائے اور توہمات سے بچا جائے۔ تمام
تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ جاندار انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے ان کا مارنا جائز ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔